کتاب اردو افسانہ عہد حاضر میں جلد اول مرتب رابع الربع افسانہ نگار قمر جہاں تعلیم پی ایچ ڈی اردو پٹنہ یونیورسٹی انڈیا اعزاز نیشنل ایوارڈ دہلی 1967 خواجہ عبدالواحد ایوارڈ بہار اردو اکادمی 2012 سہیل عظیم آبادی ایوارڈ بہار اردو اکادمی پٹنہ 2015 تصنیف چاراگر افسانے 1983 اجنبی چہرہ افسانے 1991 پنجرے کا قیدی افسانے 2015 تانیشی تنقید 1980 سے عہد حاضر تک تنقید 2014 اور دیگر افسانہ لہو لہن اور دی عورت موسم کا رنگ بھی پیار کے رنگ کی طرح تیزی سے بدل رہا ہے۔ صبح سے ہی بوندا باندی ہو رہی ہے۔ اجاڑے کی بارشیں ایک عجیب حبس زدہ ماحول بنائے ہوئے تھیں۔ کم سے کم اسے تو یوں ہی محسوس ہو رہا تھا۔ صبح سے سرمئی اندھیرا پھیلا ہوا تھا۔ اچانک زور سے ایک چھناکا ہوا۔ فرش پر کرچیاں ہی کرچیاں بکھر گئیں۔ مم، یہ کیا کر رہی ہیں آپ؟ ایک اداس سا لہجہ، خاموش، یکدم خاموش، آر پار کر دینے والی نگاہیں۔ لڑکا سراسیمہ ہو کر ڈرائنگ روم میں جا کر ٹیلی ویژن آن کر بیٹھ گیا تھا، مگر کافی دیر سے اس کی چمکتی ہوئی پیشانی شکن آلود رہی۔ آج پھر صبح صبح یہ کیا ہو گیا ہے؟ ڈیڈ بھی گھر پہ نہیں ہیں اور مم؟ وہ گہری سوچ میں پڑ گیا۔ میری مم تو کبھی ایسی نظر نہیں آتی تھیں۔ وہ تو کس قدر پیار سے ہمیں پکارتی تھیں۔ اٹھو گے نہیں بیٹا، صبح ہو گئی۔ میں نہیں اٹھتا، پھر ذرا دیر بعد نزدیک آ کر پیار سے جھک جاتی اور اپنے گرم و نرم لب میری پیشانی پر رکھ دیتی اور اپنی انگلیوں کو میرے بالوں میں ڈال کر دھیرے دھیرے الجھے بالوں کو سلجھاتی۔ کس قدر تسکین ملتی تھی مجھے۔ ان کی رس بھری آواز کانوں میں شہد گھول دیتی۔ جانو، اب اٹھ جائیے بیٹا، بہت دیر ہو جائے گی آپ کو۔ میں مسکرا کر آنکھیں کھول دیتا، وہ بھی مسکرا کر جواب دیتی۔ دیکھ رہے تھے دنیا نواب وقت کیا ہو رہا ہے؟ میں دیوار پر گھڑی نظر ڈالتے ہوئے واقعی بوکھلا جاتا اور الٹے الزام نہیں دیتا۔ مم اور پہلے کیوں نہیں جگایا تھا مجھے، اور جلدی جلدی اسکول جانے کی تیاری میں لگ جاتا۔ مم ہنس کر کہتی، ایک دم سے باپ کی عادت ہے، غلطی بھی کرتے ہو تو ماں ہی کو الزام دیتے ہو بیٹا۔ پھر لمبی سانس کھینچ کر سمجھاتی، مگر یہ اچھی عادت نہیں۔ آپ مرد بچہ ہیں نا، زندگی میں آپ کی ذمہ داریاں ہم عورتوں سے زیادہ ہیں۔ سمجھا جناب نے؟ سمجھنے کا وقت آئے گا تو سمجھ لوں گا مم، آپ ابھی سے نہ گھبرائیے۔ ان کے گلے کا ہار بنے ہوئے ابھی تو میں بچہ ہوں۔ پرانی باتیں آج اسے بڑی شدت سے یاد آ رہی تھیں۔ مم کا برجستہ جواب بھی کیا خوب تھا، ہاں ہاں کیوں نہیں، 8 سال کی عمر ہو گئی ہے اور ابھی تک۔ پھر خود ہی ذرا دیر بعد افسوس کرتی، پھر یہ وقت کہاں آئے گا، کھیلنے کودنے کی عمر تو یہی ہے، مگر اس عمر میں تو آج کے بچوں نے کتابوں کا بھاری بھرکم تھیلا ڈھوئے اپنے سے کب فرصت ملتی ہے۔ آج تو علم کا معیار ہی بدل چکا ہے، صرف علم کا ہی نہیں، سب کچھ بہت تیزی سے بدلتا جا رہا ہے۔ میں تو اکثر سوچ کر وحشت میں آ جاتی ہوں۔ میں حیرت سے ان کا منہ دیکھتا رہ جاتا، کس قدر تیزی سے ان کے مزاج میں اتار چڑھاؤ ہوتا ہے۔ وہ کہتی رہتی، میں تو واقعی پریشان ہوں کہ تم بچوں کا مستقبل کیا ہوگا، گھر کی حالت کے ساتھ ساتھ ملک کی حالت بھی۔ پھر فکر مند لہجے میں، آپ کے بابا حضور کو تو وقت ہی نہیں ہے کہ کسی سنجیدہ بات پر توجہ دیں۔ ایک آپ کے نانا تھے کہ اپنے بچوں کی تعلیم دھوبی دودھ والے کے حساب سے لے کر ہر بات کی فکر کرتے کرتے تھک چکے تھے۔ گھر میں کیا کھانا بنے گا، کس کو کیا چیز دی جائے گی، بچوں کی پڑھائی لکھائی سے لے کر لڑکیوں کی شادی جہیز، سب کام کو باجی نے کس مستعدی اور سلیقے سے کام دنی میں انجام دیا تھا۔ ٹھنڈی سانس بھرے ہوئے
اللہ مغفرت کرے، بہت خوبیاں تھیں مرنے والے میں۔ اب ماضی سے حال میں آ جائیے مم، میں ان کی اداسی کو دور کرنے کے لیے کہتا، ہر وقت ماضی کو یاد کرنا بھی اچھی عادت نہیں ہے۔ انسان کے کام کرنے کی قوت میں کمی آ جاتی ہے۔ مسکرا دیں گے، بات تو آپ ماشاءاللہ خوب کرتے ہیں اور عقلمندی کی باتیں کرتے ہیں۔ میں قدرے بلند آواز میں کہتا، آخر بیٹا کس کا ہوں؟ میرے ہنس کر جواب دیتی اور میں اس جواب پر اکثر سوچتا، یہ مم میری اس طرح میرا تیرا کیوں کرتی ہیں؟ یہ بھی تو کہہ سکتی تھیں ہم دونوں کے یا ممی پاپا کے۔ شاید وہ ہماری سوچ کو محسوس نہیں کر پاتی ہیں۔ ایک ہی گھر میں رہتے ہوئے مم اور ڈیڈ کو وہ دو نظروں سے کیسے دیکھا جا سکتا ہے؟ یہ بچوں کی آزمائش نہیں، واقعی ان کی اس طرح کی سوچ ہمیں سخت الجھن ہوتی تھی، اور دل میں اس مسئلے پہ حیرت سے غور کرتا۔ آج کی پڑھی لکھی ماں فرش پر بکھری کرسیوں کو دیکھ کے اسے لگا جیسے مم بھی اندر اندر سے ٹوٹ کر بکھر گئی ہیں، ورنہ تو بڑی ذمہ دار عورت تھیں۔ گزرتے ہوئے وقت نے انہیں کیا سے کیا بنا دیا۔ برسوں پہلے اپنے ہر کام کو اس قدر خوبصورتی انداز سے انجام دیتی تھیں، مگر آخری بات کیا ہوئی؟ غلطی کس کی ہے؟ ڈیڈ کی نظر میں ان کی کوئی ہنرمندی نہیں ابھر سکی۔ دوسرے لوگ جب تعریف کرتے تو وہ چڑھ کر کہتے، گھر کی بات گھر والا ہی جانے۔ میں بھی تو گھر میں ہی رہتا ہوں، بلکہ ڈیڈ کے مقابلے میں زیادہ ہی گھر پہ رہتا ہوں۔ میری نظر میں ماں کی شبیہ ابھرتی ہے، وہ ہمیشہ مجھے بہت اچھی لگتی ہیں، دوسرے ساتھیوں کی مم سے بہت زیادہ اچھی۔ ایک بار میں نے ڈیڈ کے سامنے کھانے کی میز پر یہ بات کہی تھی تو انہوں نے کیسا عجیب سا جواب دیا تھا، ابھی چاپلوسی کرنا سیکھ گئے؟ برخوردار، جانتے ہو کہ کھانا تو مم ہی دیں گی، اس لیے میں شرما گیا۔ مم کا منہ لٹک گیا، مگر ڈیڈ ہنستے ہوئے کھا پی کر باہر نکل گئے۔ آج اتنی عمر پر پہنچ کر پیچھے کی طرف مڑ کر دیکھتا ہوں تو احساس ہوتا ہے کوئی بھی عورت باغی ہوتی نہیں ہے، اسے باغی بنایا جاتا ہے۔ اس کے اندر بغاوت کا جرثومہ کیڑا مرضی ڈالتا ہے۔ اچانک ایک زور کا جھناکا ہوا، فرش پر کرچیاں بکھر گئیں۔ یادیں ماضی عذاب ہے یارب، ماں کی وہ شبیہ آج بھی اس کے دل کو لوران کر رہی تھی۔ وہ جھک کر فرش صاف کر رہی تھی، میں ان کے ہاتھ سے جھاڑو لیتا، میں صاف کر دیتا ہوں موم، آپ آرام کیجئے۔ انہوں نے جس دکھ بھری نگاہوں سے مجھے دیکھا تھا، وہ گھائل کر دینے والا جملہ، کرچیاں تو میرے اندر دل کے چبھی ہوئی ہیں لال، کیا تم اسے صاف کر سکتے ہو؟ میں بھی اس وقت اتنا معصوم نہیں تھا، ان کے درد کو محسوس نہیں کر سکتا۔ میں نے دل لہجے میں کہا، ضرور، مگر وعدہ کیجئے کہ اب آپ ایسی باغ روش پر چڑھ کر خود کو لہولان نہیں کریں گی۔ آپ جانتی ہیں، میں نے ان کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے کہا، اس خون میں میرا خون بھی گھل گیا ہے ماں، اور ان کی آنکھیں ساون بھادوں بن گئی تھیں۔